السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی السماء والارض، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، وسبحان اللہ ملء کل شیء، والحمد للہ مثل ذلک۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں، میں اللہ کی تسبیح کرتی ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں جس سے اس کی تمام مخلوقات بھر جائیں۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان و زمین میں ہیں۔ میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتی ہوں جس سے وہ چیزیں بھر جائیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتی ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جس نے ان کو اپنی کتاب میں شمار کیا ہے، اور جس سے ہر چیز بھر جائے، اور اسی طرح اللہ کی تعریف۔ معزز خواتین، زندگی گزارنے کے دو رویے ہوتے ہیں، ایک رویہ ہے شکر گزاری کا اور ایک ہے ناشکری کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ کیوں، تو فرمایا کیونکہ وہ نمبر 1 اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اور نمبر 2 زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں۔ ناشکری کا رویہ خواہ وہ انسانوں کے خلاف ہو یا رب کائنات کے خلاف، یہ انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو دوسروں کے احسان کو مانتے ہیں، جو دوسروں کی کوشش اور محنت کی قدر کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کسی بات پر بھی راضی نہیں ہوتے، کسی چیز پر بھی خوش نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ 2 مختلف انداز زندگی ہیں، یہ 2 مختلف طریقہ ہے زندگی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کیا ہم بندوں کے شکر گزار ہیں؟ کیونکہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شکر گزاری دوسرے انسان کو کچھ فائدہ دے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شکر گزار ہونا خود ہمیں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہم سب کس طرح شکر گزار بنیں، ہم سب کس طرح اللہ کی تعریف بیان کریں کہ ہمارے دل اس کی محبت سے لبریز ہو جائیں، کہ ہمارے دلوں میں اس کی محبت ہر چیز سے زیادہ بڑھ جائے.
کہ ہمارے دل شکر گزار ہو جائیں. اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ جو شکر گزار ہوگا میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. جب عذاب کا لفظ آتا ہے تو ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آخرت کا عذاب ہے. ہاں، آخرت کا عذاب تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ عذاب دنیا میں شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں کس طرح؟ انسان کے دل اور روح کی بے چینی کی شکل میں، کہ سب کچھ ہوتے ہوئے انسان کو کسی پر قرار نہ ہو، چین نہ ہو، اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہ ہو. لیکن یہ خوشی اسی وقت آ سکتی ہے جب انسان چیزوں کو ان کے صحیح پرسپیکٹو میں دیکھے. صرف وہ ان کو ان چیزوں کے مطابق نہ دیکھے جن کو وہ صحیح سمجھتا ہے، بلکہ ان کو ان کی حقیقت کے ساتھ دیکھے. مثلا یہ کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے شکر گزار ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہم بچپن سے تسبیح کا لفظ سنتے ہیں. تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ کہنا. سب پاکی اللہ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک؟ ہر عیب سے پاک، ہر غلطی سے پاک، ہر غلط فیصلے سے پاک. اور پھر اس کے ساتھ صرف سبحان اللہ نہیں، جہاں سبحان اللہ آتا ہے وہاں والحمدللہ بھی آتا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. گویا ایک طرف انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے اور جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اس میں اس کو خوبی ہی خوبی نظر آتی ہے. مثلا ابھی آپ سورۃ الملک سن رہے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تم آسمان پر غور کرو. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تم اللہ کی تخلیق کو دیکھو، بار بار دیکھو، آسمان پر نظر دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نام مراد پلٹ آئے گی. تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت، کوئی خلل نظر نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا اور پرفیکٹ بنایا اور ان کو خود تھام کر رکھا کہ وہ زمین پر گرتے نہیں، ورنہ اگر وہ نہ تھامے تو بغیر پلرز کے وہ چھت کسی بھی وقت انسانوں پر گر سکتی ہے. اس نے ستارے بنائے جو اپنے وقت پر چمکتے ہیں اور ان کی چمک ہمیں دکھائی دیتی ہے. وہ سارے کے سارے اپنی ہی گردش میں ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، اس کی تصویر بیان کر رہے ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں. ہر دم وہ اللہ کی عبادت میں ہیں. اسی طرح وہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، اور پھر اتنا کافی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی تعریف بھی کریں. اور ہر طرح کی تعریف اسی کی. تعریف انسان کب کرتا ہے؟ کس کی کرتا ہے؟ جب کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے، کسی کے اندر کوئی ان یوزول چیز دیکھتا ہے. جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے کمالات کو دیکھتا ہے، آسمان کے رنگوں کو دیکھتا ہے، صبح کا رنگ، دوپہر کا رنگ، شام کا رنگ، گرمیوں کے رنگ، سردیوں کے رنگ، مختلف بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ بدلتے ہوئے آسمان کے رنگ، پودوں کے رنگ، پھولوں کے رنگ، کائنات میں بکھرے ہوئے طرح طرح کے رنگ، تو اس کا دل ایک دم پکار اٹھتا ہے. کیا پکار اٹھتا ہے؟ کہ تعریف کے قابل تو ہی ہے. انسانوں نے بھی بہت سی چیزیں بنائی جن پر انسانوں کی بھی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن انسانوں کا کوئی کام کمی سے خالی نہیں. پرفیکشن صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. انسان کچھ بھی کرے، آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی عمارتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، ان عمارتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف بڑی خوبصورتی ہوتی وہاں کہیں نہ کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے. پھر ان چیزوں کے اوپر ان کے اندر ایسے ایسے خلل نکلتے ہیں
اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ عمارتیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں، رہنے کے قابل نہیں رہتی، پرانی ہو جاتی ہیں، رونق کھو دیتی ہیں، کشش کھو دیتی ہیں. لیکن آسمان جو اول روز سے ہم دیکھتے ہیں، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ اس کے اندر بھی کبھی انسان کے لیے اس میں کوئی کشش کم ہوئی ہو؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ آسمان کو دیکھ دیکھ کے بور ہو گئے، اب مزید دیکھنے کو دل نہیں چاہتا؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. صبح کو دیکھیں، دوپہر کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، رات کو دیکھیں، جب دیکھیں اس کی اٹریکشن اپنی جگہ بحال ہوتی ہے. اسی طرح جتنے پھول، پھل اور پودے ہیں، کبھی آپ دیکھیں کینوں کے باغ کے پاس سے آج کل ہر طرف لدے ہوئے باغات ہیں. کبھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں پہلے بھی دیکھا ہوا، اب ان کو کیا دیکھنا؟ کیا ان کی کشش ختم ہو جاتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر کشش ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کشش ختم نہیں ہوتی. اور بار بار دیکھنے پر بھی نگاہ تھکتی نہیں، ان کو دیکھ کر ایک سکون کا احساس ہوتا ہے. آسمان کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، اس کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھیں، حتیٰ کہ وسیع صحراؤں کو دیکھیں جہاں ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کا حسن بھی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے، جہاں بھی بنایا ہے، بہت ہی خوبصورت بنایا ہے. لہذا بندے کا کام کیا ہے کہ جب ان کو دیکھے تو اللہ کی تعریف بیان کرے. ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں، معصوم بچوں کو دیکھتے ہیں، ایک ایک اس کو دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کمالات نظر آئیں گے. لیکن ایک دوسرا رویہ بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو کائنات کی خوبصورتی نظر نہیں آتی کیونکہ اس کی اپنی آنکھ میں حسن نہیں. وہ حسن ہر طرف بکھرا ہوا ہے، وہ نور ہر طرف پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کی اپنی آنکھ کا نور نہیں، اس کے دل میں نور نہیں. تو جس نگاہ میں نور نہیں ہوتا، جس نگاہ میں روشنی نہیں، جس دل میں روشنی نہیں، اسے باہر کہیں کچھ نظر نہیں آتا اور کچھ اچھا نظر نہیں آتا. اندھیرے میں سارا حسن چھپا ہوا ہے. تو دل کے یہ اندھیرے دور ہوں گے تو رب کائنات کی ساری عظمت سامنے آئے گی اور پھر بے اختیار اس کی تعریف پکار اٹھے گی. جب انسان ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوبی اور کمال کو دیکھتا ہے تو لازماً اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے اور اللہ پر یقین اور اعتماد بڑھتا ہے تو پھر انسان کے زبان سے اللہ کی پروقت تعریف نکلتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ. پھر اس کی زبان پر اللہ کا ذکر خود بخود وارد ہو جاتا ہے، پھر کسی کو یاد دہانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. لیکن جب ہماری نگاہ کام نہیں کرتی، جب وہ کائنات میں پھیلے ہوئے اللہ کے کمالات کو نہیں دیکھتی تو پھر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہر چیز کے اندر خامیاں نظر آتی ہیں، ہماری سوچ بھی منفی ہو جاتی ہے اور اللہ کی تعریف کی بجائے پھر اللہ کے فیصلے اور اللہ کی چیزوں پر اعتراض ہونے لگتے ہیں. یہ ایسے کیوں بنایا، یہ ایسے کیوں ہے، یہ چیز کیوں ہے. اچھی چیزیں پھر کم نظر آتی ہیں اور خراب چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں. نتیجتاً نہ زبان سے ذکر نکلتا ہے، نہ دل اللہ کو یاد کرتا ہے، اور نہ ہماری زبان سے پھر شکر کے کلمات ادا ہوتے ہیں، اور دل کے اندر بھی ایک مایوسی اور ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے، اور زندگی میں کوئی اسپارک نہیں ہوتا، کوئی رونق نہیں ہوتی، کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی امنگ نہیں ہوتی. خود اپنے لیے بھی بوجھ، ڈپریشن کا شکار، دوسروں کے لیے بھی ایک بوجھ. نہ اپنی ترقی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور نہ دوسروں کے کچھ کام آتے ہیں. لہذا یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، سوچ کے زاویوں کو بدلیں، چیزوں کے اندر اللہ کا ڈالا ہوا حسن دیکھیں اور پھر اللہ کے شکر گزار ہوں، اور اس شکر گزاری پر اس دنیا کی زندگی کو بھی انجوائے کریں اور آخرت کو بھی انشاءاللہ. دوسرا رویہ جو عام طور پر انسانوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر انسان کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں. وہ جس کو دیکھتے ہیں تو اس کی یا تو شکل میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں، یا عقل میں اس کی کوئی خرابی ڈھونڈتے ہیں، یا اس کی بات میں، یا اس کے کام میں. ان کو دوسروں کے اندر کوئی بھلائی نظر آتی ہی نہیں، وہ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خامی تلاش کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں
تو یا تو وہ دوسروں کی شکل پہ بات کر رہے تھے، فلاں کا ناک ایسے ہے، فلاں کے بال ایسے ہیں، فلاں کا رنگ ایسا ہے، اس کا قد ایسا ہے، اس کی فزیک ایسے ہے، اس کو تو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں، اس کا لباس ایسا ہے، اس کو تو پکانے کا ڈھنگ نہیں، اس کی تو چال ایسی ہے. وہ ہر وقت ان کی صرف خامیاں دیکھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں میں صرف کڑن اور جلن آتی ہے اور وہ صرف پریشان رہتے ہیں اور انہیں ہر چیز میں خامی نظر آ رہی ہوتی ہے. ہر وقت کریٹیسائز، تنقید. اب جب یہ تنقیدی ذہن بن جاتا ہے اور انسان ہر ایک کے اوپر تنقید کر رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے سب بھاگنے لگتے ہیں، کوئی ان کی طرف نہیں جاتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ دوسروں میں خامی ہے، وہ خراب ہے جو ہم سے بھاگ رہے ہیں، ہم اپنی جگہ پرفیکٹ ہیں، اور اپنی عقل پہ ناز کرتے کہ دیکھو مجھے ہر ایک پر کتنی تنقید کرنی آتی، میں تو اس کو بھی سیدھا کر دوں گی اور وہ بھی، میں اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتی، اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا ہے. تکبر بھرے ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ جن کی کوئی انتہا ہی نہیں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تلقین کی کہ لوگوں تکبر سے بچنا. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ اگر کسی کے جوتے میں 2 تسمے ہوں، یعنی زیادہ اچھا جوتا ہو، ہم نے دیکھا تھا نا ایک تسمہ تو بند کرنے کے لیے تو، اور ایک اوپر وہ اس کی بو سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ خوبصورتی کے لیے بھی ہوتا ہے، زیادہ قیمتی جوتا ہوگا. تو اگر کوئی شخص ایسا جوتا پہنے تو کیا وہ متکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. پوچھا اگر اس کا لباس اچھا ہے تو کیا وہ تکبر کرنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. پوچھا اگر اس کے پاس سواری ہے، یعنی جیسے آج کے دور میں اگر کسی کے پاس گاڑی ہے اور عمدہ گاڑی ہے اور اس کو بیٹھ کے خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، تو کیا وہ تکبر کر رہا ہے؟ فرمایا نہیں. تو پھر پوچھا کہ تکبر ہے کیا؟ فرمایا غمط الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا. جب کوئی سچی بات، اللہ کی بات، دین کی بات، خدا رسول کی بات اس کے پاس آئے تو وہ اس کو قبول نہ کرے، اس کا انکار کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے. ہم سب کو اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں دوسروں کے اندر خوبیاں زیادہ نظر آتی ہیں یا خامیاں زیادہ نظر آتی ہیں. ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر کا جائزہ لیں، اور اگر ہمیں دوسروں کے اندر خامیاں زیادہ نظر آتی ہیں، اور بعض اوقات تو صرف اس لیے کہ ہم صرف سامنے کا رخ دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے پیچھے حالات کیا ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ان کی کنڈیشنز کیا ہیں. نتیجتاً ہم ان کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگتے ہیں. اور پھر نتیجہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب ہم دوسرے کو اپنے سے کم عقل سمجھتے ہیں، جب دوسرے کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں ان سے کمپلینٹس ہوتی، شکوے ہوتے ہیں، ہمیں ہر بات پر پھر غصہ آنے لگتا ہے، اور پھر ہم لوگوں سے دور بھاگنے لگتے ہیں. اب آپ خود سوچیں، اگر آپ اس رویے کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی شکایات ہیں، آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے بھی شکایات ہے، آپ کو اپنے شوہر سے بھی شکایت ہے، آپ کو اپنے بچے سے بھی شکایت ہے، آپ کو اپنے ہمسائے سے بھی شکایت ہے، آپ کو اپنے ملک کے سیاستدانوں سے بھی شکایت ہے، آپ کو ریلیجس لیڈر سے بھی شکایت ہے، آپ کو دنیا کے ہر بندے سے شکایت ہے، اور آپ ہر وقت یا تو جیسا خود کڑتے ہیں اندر دل جلتا رہتا ہے، یا پھر لوگوں کے ساتھ وہی باتیں کرتے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی آپ کی کمپنی میں بیٹھنا نہیں چاہتا، کوئی آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں. ایسے لوگوں سے سب دور بھاگتے ہیں. پھر ایسے لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. پھر ان کو شکایت ہوتی کوئی ہمیں پوچھتا نہیں، پھر ان کو شکایت ہوتی ہمارے بچے ہمیں نہیں پوچھتے، پھر وہ اکیلے بیٹھ کے روتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ہمارا کوئی خیال نہیں. پھر انہیں شوہر سے شکایت ہوتی کہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھتا، پھر انہیں اوروں سے شکایت ہوتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کڑھن، جلن، دکھ، درد، تکلیف، بیماریاں ایک کے بعد ایک، اور یہ زندگی حرام ہو کر رہ جاتی. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہم لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پھر اگر کسی کے اندر کوئی خوبی نظر بھی آتی ہے تو پھر ہم اس کو بس صرف کمپیریزن کے لیے رکھ لیتے ہیں. بس میں کسی کے بچے میں کوئی چیز اچھی نظر آئی، پھر سارا وقت بچوں کو تانے دیں گے، وہ تمہارا کزن تو یہ پڑھ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، تم آوارہ پھر رہے ہو، وہ تمہارا دوست دیکھو کیا بن گیا اور تم کیا بنے، وہ تمہارا خالو اور چچا اور ماموں کیا تھا اور تم کیا ہو. ایسی منفی باتوں سے بچے کیا کرتے ہیں؟
وہ ایک نہیں سننا چاہتے، وہ بہرے بن جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں. ہم دن رات ان کو ڈسکریج کرتے رہتے ہیں، ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، وہ زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، وہ اندر ہی اندر کٹتے اور گھٹتے رہتے ہیں، نتیجتاً نشے کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ پناہ ڈھونڈتے تو کہاں، نشے میں جا کے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ان کو کہیں سے بھی کوئی تعریف نہیں ملتی، ان کو کوئی اپریسیشن نہیں ملتی. خرابی کہاں سے آئی؟ ہمارے رویوں سے آئی، ہمارے اخلاق سے آئی. اور ماں کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اکثر نوجوان بچوں کو ماں باپ سے شکایت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ان کی نوجوانی کا بھی کچھ ہاتھ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ ڈفرنٹ ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے. ہم سمجھ لیتے ہیں ہم ماں باپ ہیں، عزت اور احترام کے لائق ہیں، ہم جھوٹ بولیں تو بھی بچے ہماری عزت کریں، ہم غلط کام کریں تو بھی بچے ہماری عزت کریں. نہیں، بچے جب باشعور ہو جاتے ہیں تو وہ ہماری غلط باتوں پہ ہماری عزت نہیں کر سکتے. ہم صرف ماں باپ ہونے کی دھمکی نہیں دے سکتے، ہم صرف ماں باپ ہوتے ہوئے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. بہت ضروری ہے کہ ہم ماں باپ اپنے رویوں پر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور لوگوں میں کمپیرزن چھوڑ دیں. اس طرح کے کمپیرزن سے زندگی حرام ہو جاتی ہے. مثلا بعض اوقات ہم اپنے شوہر کا اپنے دوسرے کسی اس کے بہن بھائی سے کمپیرزن، یا خاندان میں کوئی اور جو لوگ ہیں ان سے دوسرے کپلز کے ساتھ کمپیرزن کرنے لگتے ہیں، اور پھر ان کا سوچ سوچ کے ہم غمگین ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں تو اپنے بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہے، فلاں اتنا کما کے لاتا ہے، فلاں تو اپنی بیوی کو حج پر لے گیا ہے، فلاں نے تو ایسا اور ایسا گھر میں فرنیچر ڈلوا کے دیا ہے، اور ہمارا شوہر تو کچھ بھی نہیں کرتا. اور ہمیں اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کے شوہر نہ کرتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، تب شکر گزاری آئے گی. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں خوشحال زندگی تو ہمیں کرٹیسائزنگ چھوڑنی ہوگی. کریٹیک نہیں بننے کے لیے ہم کو کہا گیا. لست علیہم بمسیطر، اللہ نے ہمیں کسی پر مسلط نہیں کیا. ہمارا فرض ہے انما انت مذکر، کہ آپ کسی کو اچھی سی بات بتا دیں، نصیحت کر دیں، سمجھا دیں، لیکن سر پہ سوار نہ ہو. خود اپنے بچوں کے سر پہ بھی سوار ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو بھی تبلیغ کرنے، ان کو بھی سمجھانے میں حکمت سے کام لیں، لیکن کسی کے پیچھے نہ پڑیں اور لوگوں میں مقابلہ نہ کریں، نہ اپنے بچوں کا کسی سے کریں. مثلا بعض بچے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بچے دیے ہوں، اسپیشل دونوں اعتبار سے. بعض اسپیشل بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ذہنی ترقی اتنی نہیں ہوتی، اسپیشل کیسز کے وہ بول نہیں صحیح سکتے، دوسرے بچوں کے ساتھ برابر کا پڑھ نہیں سکتے، یا کوئی اور. ایسے میں بعض اوقات مائیں رو رو کر اپنے آپ کو گلا دیتی اور ہر بات میں کمپیریزن کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کے فلاں فلاں بچے جو ہیں وہ اتنا آگے نکل گئے، اور یہ پھر اور یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، اور یہ تو پیچھے رہ جائے گا، اور پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا. ایک بات سوچ لیجئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس نے آپ کو چنا، آپ کی گود کو چنا اس اسپیشل بچے کے لیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی کریشن کا ایک انداز ہے، وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. اس نے ایسے بچے پیدا کرنے تھے، اس نے کیے اور آپ کی گود میں دے دیے. آپ اس کو اللہ کی امانت سمجھ کے پال رہے ہیں. اگر بڑے ہو کر بھی آپ کو اس کو ایک خاص طریقے سے ریز کرنا پڑ رہا ہے تو ناراض نہ ہو اللہ سے. آپ سوچے اچھا اللہ نے مجھے چنا اپنی اس تخلیق کے لیے. اسی طرح کچھ اور طرح کے بہت ہائیلی انٹیلیجنٹ بچے بھی اسپیشل ہوتے ہیں، ان کی نیڈز بھی ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتی ہیں، وہ عام میڈیاکر بچوں سے مختلف ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے ماں باپ کو بعض اوقات بہت تنگ کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس پر بھی ہمیں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے. اللہ نے ماں کے قدموں میں اس لیے نہیں جنت رکھی کہ بس وہ صرف پیدا کر دے اور چھوڑ دے. جو اس کی بچوں کی تربیت میں صبر اور برداشت سے جتنا وہ کام لیتی ہے، وہ سارا کچھ ماں کے لیے اجر لکھا جاتا ہے. لہذا اگر آپ پرسکون زندگی چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں سے کمپیئر نہ کریں. ہاں، سیکھنے کے لیے ضرور کہ اگر دوسرے کا بچہ آگے جا رہا ہے، اس نے قرآن بھی حفظ کر لیا اور اسکول میں بھی گریڈز اچھے لے رہا ہے، تو آپ یہ ضرور جانیں کہ اچھا اس نے کیسے یہ کام کیا، تاکہ آپ بھی اپنے بچے کو کروا سکیں. لیکن دل میں اس کی نعمت پر غمگین نہ ہو کہ اچھا اس کے بچے نے تو کر لیا ہے، میرا پیچھے رہ گیا، اور آپ حسد شروع کر دیں، اور جب اس بچے کا ذکر آئے تو آپ کو تکلیف ہونے لگے. نہیں، اس کی نعمت پر بھی خوش ہوں کہ شکر ہے اللہ کا، اگر میرا نہیں کر سکا اس کا تو کر گیا، اس کو تو یہ نعمت مل گئی.
جب آپ دوسروں کی خوشی پر خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش کر دے گا, اللہ آپ کو بھی نعمتیں دے گا, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے, لئن شکرتم لأزیدنکم. پھر اسی طرح بعض اوقات جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر ہم کمپٹیشن میں پڑ جاتے ہیں. جب کمپٹیشن میں پڑتے ہیں تو پھر زندگی کے مقاصد بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کس خاص کام کے لیے پیدا کیا تھا. اچھا, یہ کمپٹیشن کس میں ہوتا ہے؟ اگر نیکیوں میں ہو تو بہت ہی اچھا, لیکن ہم نیکیوں میں کمپٹیشن نہیں کرتے. ہم کس میں کرتے ہیں؟ کپڑوں میں کرتے ہیں, گھروں میں کرتے ہیں, فرنیچر میں کرتے ہیں, اور ضرورت کی چیزوں میں, دنیا کی چیزوں میں کرتے ہیں, لیکن آخرت کے بارے میں نہیں کرتے. نیکیوں میں آگے نکلنے کے لیے کمپٹیشن نہیں کرتے. حالانکہ ہمیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ فاستبقوا الخیرات. جب ہم دنیا میں کمپٹیشن شروع کرتے ہیں, انہیلدی کمپٹیشن جب شروع ہوتا ہے کہ اچھا اس نے یہ کپڑا پہن لیا, یہ ڈیزائن پہن لیا, میں بھی پہن کے چھوڑوں گی. اب پیسے نہیں ہیں, اب پیسے حاصل کرنے کے لیے ایک اور جدوجہد شروع ہو گئی. اب وہ پیسے ہاتھ آ گئے, پھر وہ چیز خرید کے پھر ہم پہنتے ہی رکھتے ہیں, پھر ہم ٹھنڈے ہوتے ہیں. لیکن آپ خود سوچئے کہ صرف اس ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کیا کچھ گنوایا. ہو سکتا ہے آپ نے اپنے بچوں کا وقت چرایا ہو. بچوں کا وقت چرانے سے مطلب یہ کہ جو ٹائم آپ کو ان کو دینا چاہیے تھا اس کام میں آپ پیسے کمانے میں لگے رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو صرف پیسے دے کر آپ خوش کر دیں گے اور ان کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی. نہیں, جو وقت آپ کو ان کو دینا ہے وہ آپ ہی کو دینا ہے. جو محبت آپ سے ان کو مل سکتی ہے وہ دنیا کی کسی دوسری چیز سے نہیں مل سکتی. پھر اسی طرح جب ہم کمپٹیشن کرنے لگتے ہیں تو پھر ایک اور چیز ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ حسرتیں جو کہیں ختم نہیں ہوتی. جتنا بھی ہم کمپیٹ کر لیں, جب ہم ایک نقطے پہ پہنچتے ہیں تو پھر اگلا شروع ہو جاتا ہے, پھر اس سے اگلا شروع ہو جاتا ہے, کہیں بھی ختم نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. الہاکم التکاثر, یہ کثرت حاصل کرنے کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. پھر ہم آخرت کے بارے میں غفلت میں پڑ جاتے ہیں, اور جب کوئی اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے, اس اصل گھر کو بھول جاتا ہے, اس منزل کو بھول جاتا ہے, تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. پھر وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا. لہٰذا ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس چیز کے لیے دوڑ رہے ہیں, کیونکہ ہر شخص دوڑ رہا ہے اور ہر شخص کا قبلہ کچھ مختلف ہے اور ہر شخص مختلف چیزوں کے لیے دوڑ رہا ہے. ہمارے خواہشات کیا ہیں, ڈیزائرز کیا ہیں, ہماری نیڈز کیا ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کس چیز کا شوق رکھتے ہیں, اور اس شوق کی ورتھ کیا ہے, اور اس کے لیے ہمیں قربانیاں کیا کرنی پڑ رہی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو قربان کر کے اپنے شوق پورے کر رہے ہوں اور پھر آخر میں اینڈ آف دا ڈے آخرت میں کوئی بھی چیز ہاتھ میں نہ آئے, کچھ بھی باقی نہ رہے, کچھ بھی حاصل نہ ہو. لہذا ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے, ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کس رخ پر جانا ہے. جنت اللہ تعالیٰ کی بہترین بستی, اسے ان لوگوں سے بسایا جائے گا کہ جو اللہ کے پسندیدہ ہوں گے اور جن پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی. لہذا ہم سب کو ان چیزوں کی طرف بڑھنے اور ان چیزوں کی طرف دوڑنے کی ضرورت ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت سے قریب کر دیں, جو ہمیں اللہ کی رضا کے قریب کر دیں, جو ہمیں اس کا قرب عطا کرے. وہ کیا چیز ہے, وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. وہ کون سی پسندیدہ کام ہے جنہیں کرنے سے ہم واقعی اس کی رضا پا سکتے ہیں. چند ایک کا ذکر میں آج کروں گی. سب سے پہلی چیز, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے, ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے, کہیں پر بھی ہوں اللہ کو یاد کرتے رہے. اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ جیسے تسبیح ہے. جیسے تسبیح یہ اللہ کی شکر گزاری کا زبانی اظہار ہے, اقرار ہے. کون سی تسبیح کریں؟ ایک تو یہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جو میزان پہ بھاری ہیں.
زبان پہ بہت ہلکے ہیں، یعنی آخرت میں ان کا بہت فائدہ ہے، لیکن بولنے میں بہت ہی آسان ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور قیامت کے دن جو شخص ان کی کثرت لے کر آئے گا وہ اعمال کے اعتبار سے بہت آگے بڑھ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے. آپ کے خادم ہیں ربیعہ بن کعب، وہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، میں آپ کے چھوٹے چھوٹے کام آپ کے ساتھ کرتا رہتا. جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا. میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی، یہاں تک کہ میں تھک جاتا یا مجھے نیند آ جاتی، میں سو جاتا، لیکن آپ یہ کلمات پڑھتے رہتے. ہر روز رات کو تسبیح کر کے سوتے. اب آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی، ہم سائڈ بدل رہے ہیں، دائیں ہو رہے ہیں بائیں ہو رہے ہیں، لیکن ہم کوئی ذکر بھی نہیں کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، رات کو سوتے وقت وہ آخری عمل کیا کرتے تھے. اور پھر دل میں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن کبھی بلند آواز میں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ذکر کریں گے تو آپ کے آس پاس آپ کے بچے اور دوسرے لوگ بھی کریں گے. مائیں جو چھوٹے چھوٹے بچے گودوں میں اٹھا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مختلف لوریاں بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں یا کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں ان کو، تو اس وقت بھی آپ سبحان اللہ الحمدللہ اور اس طرح کے سودھنگ کلمات کی تسبیح کریں ان کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنا بچاؤ حاصل کر لو. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دشمن آ گیا ہے، کس سے بچاؤ کریں، کس سے بچیں؟ فرمایا جہنم سے بچاؤ. کیونکہ قرآن مجید میں آتا نا ان جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے، تاک میں لگی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ کون کون میرے پاس آنا چاہیے. لوگوں اس سے بچو. آپ نے فرمایا جہنم سے تمہارا بچاؤ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. ان کلمات کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے. یعنی جیسے باڈی گارڈز ہوتے ہیں نا، آگے بھی اور پیچھے بھی، تو یہ کلمات قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تمہیں پروٹیکشن دے دیں گے. اور یہی کلمات باقیات الصالحات ہیں. قرآن مجید میں آتا نا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق، لیکن باقی رہنے والی نیکی کون سی ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، جو ثواب کے اعتبار سے بہتر ہو، وخیر املا، اور انجام کے اعتبار سے اچھی ہو. اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی کہ وہ کیا ہیں. یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کیا سوچ کر کہ یہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گی. جیسے وہ ہوتی ہے نا کہ بلٹ پروف جیکٹ کسی نے پہنی ہوئی ہو تو بلٹ آ کے لگے گی تو اس کو نہیں لگتی. تو اسی طرح جیسے جہنم کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کلا انہا لظى نزاعۃ للشوى تدعو من ادبر وتولى، کہ جہنم جو ہے، جہنم کی آگ انہا لظى نزاعۃ للشوى، ایسا شعلہ ہے کہ جو چہرے پہ پڑے تو چہرے کو جھلس جائے، اور وہ پکار رہی ہوگی، پیچھے جا رہی ہوگی، تدعو بلائے گی ادھر آؤ ادھر آؤ، وہ پیچھے چل پڑے گی. من ادبرا، جو بھی پیٹھ پھیرے، وہ تولا، منہ موڑے، جو حق سے دور جائے، حق کا انکار کرے، یہ آگ اس کے پیچھے پڑے گی. تو اس آگ سے بچاؤ کے لیے کیا پڑھنا ضروری ہے؟ پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے ابو سلمہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ
اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا، 5 چیزیں یہ میزان میں بہت بھاری ہوگی. پھر فرمایا وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات اور 5ویں چیز کسی کا فوت ہونے والا نیک بچہ کہ اس کا باپ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کے صبر کرے. بعض اوقات ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو پالا بڑا کیا، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. ایک مرتبہ کسی کے گھر میں اسی طرح درس دے رہی تھی، صدقہ جاریہ پہ بات ہو رہی تھی، تو ایک خاتون رونے لگی کہ میرا تو جوان بچہ فوت ہو گیا، میرے لیے کون صدقہ جاریہ ہوگا، میرے پیچھے کون ہوگا جو میرے لیے دعائیں کرے. تو واقعی میں سوچ میں پڑ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا. اگر کوئی مرنے کے بعد کسی کا بچہ اس کو فائدہ دیتا ہے تو وہ بچہ جو زندگی میں باپ یا ماں کی زندگی میں فوت ہو جائے اور ماں باپ صرف اللہ سے اجر کی امید رکھ کر صبر کر لیں تو یہ صبر جو ہے میزان میں بہت بھاری ہے، وہ بہت سے صدقہ جاریہ سے زیادہ وزنی عمل بن جائے گا. تو دونوں صورتوں میں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. یہ کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم اس کی رحمت کو پانے کے لیے تڑپتے نہیں، کوشش نہیں کرتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی آدمی آیا، بدو تھا، جس نے بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، اس پر دیباج اور ریشم کے بٹن لگے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے تو مکمل طور پر فارس بن فارس یعنی نسلی آدمی فارسی آدمی کی شکل شبہات اختیار کر لی، یعنی اس نے اپنا سارا کلچر چینج کر دیا، بالکل ان کے طریقے پر ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ اس کے ہاں فارسی نسل ہی کے بچے پیدا ہوں گے اور چرواہوں کی نسل ختم ہو جائے گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب اپنا لباس بدلتا ہے، اپنی زبان بدلتا ہے، اپنا کلچر بدلتا ہے تو اولاد یا نسل کے بھی رنگ وہی ہو جاتے ہیں. آپ نے بہت دفعہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ یہاں سے سعودی عرب جا بسے تو ان کے بچے اور طرح اٹھے پروان چڑھے، جو انگلینڈ چلے گئے یا امریکہ چلے گئے ان کے بچوں نے جب وہی کا لباس پہنا، وہی کی زبان بولی تو وہ یہاں آ کے بالکل اجنبی ہو جاتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ ماں باپ یا نانی دادی جو ہیں وہ ان کے کچھ نہیں لگتے، وہ نسل ہی بدل کر رہ گئی. تو آپ نے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا اثر صرف تم پر نہیں تمہاری اولاد پر بھی ہوگا. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو کسی اسلامی اسکول میں بھیج دیں گے تو اسلامی ہو جائیں گے. اچھی بات ہے، بہت کچھ سیکھ آئیں گے وہاں سے، بہت سی دعائیں یاد کرائیں گے، بہت سے ذکر اذکار، نماز، قرآن، دین کی تعلیم، علم ہو جائے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ عمل کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ عمل آپ سے سیکھیں گے، وہ آپ کو آئیڈیالائز کریں گے. آپ کی زندگی ان کے سامنے نمونہ ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو. جو آپ کریں گے وہ وہی کریں گے. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو بہت کانشیسلی زندگی بسر کرنی ہے کہ جب ہم بچوں کے سامنے کیا کہیں بھی اکیلے میں بھی کسی کے ساتھ بھی بولیں تو اپنے بولنے کو بھی واچ کریں کہ ہم کیسے بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. تو بچے وہی سیکھ رہے ہیں. ہم چیخیں چلائیں گے تو بچے بھی چیخ چلا کے بات کریں گے. ہم کسی کے ساتھ اوئے کر کے بولیں گے یا بدتمیزی سے بات کریں گے تو بچے بھی ویسے ہی بات کریں گے. ہم جس کا عزت اور ادب اور احترام کریں گے بچے بھی اس کی عزت احترام کریں گے. لہذا جو کچھ ہم ہیں بچے ہمارا ریفلیکشن ہوتے ہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ان کی تربیت کے لیے اپنی تربیت کر لیں. اگر آپ کی تربیت ہوگی تو آپ کے بچوں کی خود بخود ہوگی، وہ دیکھ کر ہی آپ جیسے بن جائیں گے. لیکن اگر آپ کی تربیت نہیں ہوئی تو بچوں کی تربیت بہت مشکل کام ہے. وہ کچھ چیزیں تو آس پاس معاشرے ماحول سے سیکھ لیں گے لیکن ان کی رگ و پے میں وہی باتیں اتریں گی جو وہ آپ کے عمل میں دیکھیں گے. لہذا جو اچھی خوبیاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں ہوں وہ آپ اپنے اندر لے آئیں. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ بچوں میں محنت کی عادت ہو، پہلے آپ خود محنت کریں. آپ چاہتے ہیں بچے سچ بولیں تو ان کو سچ بول کے دکھائیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ بڑوں کی عزت کریں، آپ اپنے بڑوں کی عزت کریں.
اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ ان کو بڑھاپے میں کسی اسٹور روم میں ڈال دیں یا کسی بیک روم میں ڈال دیں کہ جہاں ہم نے اس کو بھی اسٹور بنا کے رکھا ہوا ہے، تو بچے دیکھ رہے ہیں نا کہ نانی دادی کا کمرہ کیسا ہے، تو بڑے ہو کر وہ یا ان کے بچے اپنی نانی دادی کو پھر کون سا کمرہ دیں گے، کون سی جگہ دیں گے؟ ہم اگر اپنے بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں تو بچے ان کی عزت نہیں کر سکتے، تو آپ کا عمل ان کو سکھائے گا. اگر آپ بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ سچ بولیں تو سب سے پہلے خود سچ کا پورا اہتمام کرنا ہوگا. ایک دم معجزے نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے، لیکن قطرہ 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 کر کے وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک دن آتا ہے کہ پھر آپ کو اپنا لگایا ہوا باغ نظر بھی آنے لگتا ہے، وہ پھل پھول کھلانے لگتا ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جبے کے یعنی جو گاؤن پہنا ہوا تھا اس کے مختلف حصوں کو پکڑ کر جمع کیا اور فرمایا میں تمہارے جسم پر بے وقوفوں کا لباس نہیں دیکھ رہا. پھر فرمایا اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں جس میں سے میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 سے روکتا ہوں. حکم اس بات کا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. اتنا وزنی کلمہ ہے یہ. بعض اوقات کسی کو بتایا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کا دل گھبرا رہا ہو یا ڈپریشن ہو رہا ہو تو آپ کثرت سے یہ پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث میں اس کا ورد آیا ہے. تو کہتے اچھا، ان کو لگتا ہے جیسے کوئی ان کو ایسے معمولی سی چیز بتا دی گئی، حالانکہ اگر پورے یقین کے ساتھ اور روح کے ساتھ اس کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل کے بند حصے کھلنے لگے ہیں. پڑھیے ذرا، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. آپ اکیلے بیٹھ کے اسی انداز میں کئی دفعہ دہرائیے، زور سے پڑھیے، اور پھر اپنے دل کی حالت دیکھیے، یقیناً اس میں فرق پڑے گا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر 7 آسمانوں اور زمینیں ایک کڑے کی شکل اختیار کر لیں جیسے ایک چوڑی ہوتی تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گی. اتنا مضبوط چیز بھی کوئی ہو تو لا الہ الا اللہ کی طاقت اس کو بھی توڑ دے گی. یہ ایمان جو ہے یہ بہت بڑی قوت ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جو طاغوت کا انکار کرے، یعنی ایسے سرکشوں کا جیسے شیطان کا اور شیطانی باتوں کا اور شیطان کے ائمہ کا، شیاطینوں کا، جو کوئی انکار کرے ان کی بات نہ مانے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر اعتماد رکھے، اللہ کی بات مانے، تو کیا ہوگا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اللہ پر ایمان اور اللہ پر اعتماد اور توکل اور اللہ کو ایک ماننا ایسی مضبوط چیز ہے، ایسا مضبوط کڑا ہے جس کو کوئی چیز توڑ نہیں سکتی. اگر پوری کائنات بھی مل کر جتنی بھی اس کے اندر پاور ہے اور جتنی بھی چیز ہے اس کو آپ چھوٹا کر کے کڑا بنائیں تو جو ایک لا الہ الا اللہ سے بنتا ہے کڑا، سچے معنوں میں جو توحید اندر اترتی ہے، انٹرنلائز کرتے ہیں آپ اس کو، وہ ان سب چیزوں کو توڑ دیتا ہے، ساری رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے. لیکن آپ سچے دل سے اس کو پڑھنے والے ہوں، صرف ورد وظیفے کے طور پر نہیں، بلکہ آپ جب دل میں کوئی وسوسے آ رہے ہوں، کوئی ڈاؤٹس آ رہے ہوں دین کے بارے میں، یا کوئی چیز دین کی اچھی نہ لگ رہی ہو، نماز پڑھنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، یا کوئی ایسی کیفیت اوپر آ رہی ہو، کیونکہ انسان ہیں ہم، اور خواتین کے تو ہارمونل پرابلمز بھی رہتے ہیں اور اندر کی نیچر میں بہت چینج آتے رہتے ہیں، تو جب کبھی ایسی کوئی کیفیت طاری ہو تو فوراً آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور جو کہے لا الہ الا اللہ تو ایک اللہ کا تصور ذہن میں لائے کہ بس اللہ ہی ایک اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے الہ، بس وہی دراصل الہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیفیت بدلنا شروع ہو جائے گی. اور یہ جن چیزوں کو آپ رکاوٹ سمجھتے ہیں، غم اور دکھ کی چیزیں، وہ بدلنے لگیں گی. حدیث میں آتا ہے کہ
حضرت اسماء بنت امیس کو آپ نے کلمات سکھائے تھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ لا الہ الا اللہ کہنے کا ہی دوسرا انداز ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے دو چیزوں سے روکا، ایک تو شرک اور دوسرے تکبر. اور تکبر کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حق بات قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو یہ دو چیزیں ہمیں اپنی زندگی سے نکالنی ہوگی. ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وہ سفر کا ارادہ رکھتا تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری وصیت کیجیے. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اس وقت سفر کر کے آئے ہیں اور پھر گھر، یعنی یہاں سے جائیں گے گھر جائیں گے تو تھوڑا بہت سب کو سفر کرنا پڑے گا. تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو پلے باندھ لیجیے. فرمایا میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہوں، صرف اللہ سے ڈرو، سامنے بھی اور چھپ کر بھی. آپ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی چھپ کر بھی غلط کام کرے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اب دیکھیں کہ آج کل موبائل کی وجہ سے کتنی خرابیاں ہو رہی ہیں، بہت سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، بہت سے میاں بیوی کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، بہت سی لڑکیوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سی لڑکیوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان ایسے ہی کسی کو چھیڑنے کے لیے شیطان دل میں اس برے عمل کو خوبصورت بناتا ہے اور چھیڑنے کے لیے کہتا ہے اچھا فلاں کو ایک ایسے رانگ نمبر کو ٹیکسٹ کرتے ہیں، وہاں سے ایک اور خوبصورت جس کو شیطان نے خوبصورت بنایا ہوتا ہے وہ جواب آ جاتا ہے، پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور آؤٹ آف نتھنگ، آؤٹ آف بلو ایسے ہی انسان ایک شر میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت بھی نہیں. اور اس وقت انسان اگر اللہ سے ڈرتا ہو تو تبھی انسان اپنے وقت کو بھی بچا سکتا ہے، اپنی عزت اور حیا کو بچا سکتا ہے. آج کی بیٹیاں کل کی مائیں ہیں، نیک پاک دامن عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی مائیں بنے تاکہ آپ کی گودوں سے پاک بچے جنم لیں، اچھے اخلاق اور کردار والے. اگر جوانی میں کسی کا کردار اچھا نہ ہو اور وہ اس پہ توبہ نہ کرے تو وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کر سکتا ہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اللہ کا تقوی اختیار کریں. ہم گھر سے باہر ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھتا، ہم تنہا ہیں، لیکن اللہ ہے. ہم میسج ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اللہ کے ہاں ڈیلیٹ نہیں ہوتا. وہ نامہ اعمال میں بیٹھے فرشتے جیسا لکھتے کوئی نہیں مٹا سکتا سوائے توبہ کے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ دل پہ جب کوئی برا خیال آئے، کوئی وسوسہ آئے، کسی بھی طرح کی کوئی خرابی آئے تو فوراً اس کو ختم کریں، اس کو وہیں پر روکیں. اور اللہ کا ڈر ایسی پاورفل چیز ہے کہ جس کے سہارے انسان برائی سے باہر آ جاتا ہے. مثلاً ایک شخص کو بہت غصہ آ رہا ہے کسی پر، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوب دوسرے کو سنائے، لیکن وہ چپ ہو جاتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے. کیا چیز اس کو خاموش کر سکتی؟ اللہ کا ڈر کہ میرے منہ سے اگر کوئی ایسی بات نکل گئی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو میری آخرت خراب ہو جائے گی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات تم میں سے کوئی شخص ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے لیکن ایک کلمہ، ایک جملہ، ایک بات اپنی زبان سے بے سوچے سمجھے ایسی نکالتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کی ساری نیکیاں برباد ہو کر رہ جاتی اور وہ منہ کے بل جہنم میں گرایا جاتا ہے اس کلمے کی وجہ سے جس سے اللہ کا غضب بڑک اٹھا. تو بعض اوقات ہم بے سوچے سمجھے دوسروں کے اوپر ایسی باتیں کر دیتے ہیں، فلاں بڑا چور ہے، فلاں بڑا غدار ہے، فلاں تو بہت ہی خائن ہے، فلاں تو بہت رشوت لیتا ہے، فلاں ایسا، فلاں. ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم نے صرف سنی سنائی باتوں سے امپریس ہو کر دوسرے کے بارے میں فتوے دینے شروع کر دیے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کسی کی شکل و صورت پہ بات نہ بنائے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی پہ ہنسے نہیں، کسی پہ تہمت نہ لگائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. ایسی بات نہ زبان سے نکالیں کہ جو اللہ کو ناراض کر دے. اگر وہ ناراض ہو گیا اور پوری دنیا بھی راضی ہوئی تو ہم خسارے میں ہیں. سب سے بڑی رضا اسی کی رضا ہے. دوسری چیز آپ نے فرمایا ہر بلند جگہ پر اللہ اکبر کہنا. ہر بلند جگہ پر. ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم سیڑھی چڑھ رہے ہوں تو اللہ اکبر پڑھیں. عام طور پر لوگ صرف اسی کو لیتے ہیں.
لیکن ہر بلند جگہ پر، یعنی کہیں کوئی بلندی ملے، مقام میں، درجے میں، مال میں، عزت میں، تو اپنی بڑائی کرنا، منہ لے کے دل میں بیٹھ جانا، اللہ سب سے بڑا ہے، فوراً اللہ اکبر کہیں. آپ کی کوئی تعریف کرے تو ساتھ ہی کہیں اللہ سب سے بڑا ہے، تعریف کے قابل تو اللہ ہے. دل میں فوراً سوچنے لگے. زندگی میں کوئی نعمت ملے تو یہی کلمات پڑھیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بچے کی کوئی کامیابی سنے تو کہیں اللہ اکبر. میاں کی ترقی کی خبر سنے کہیں اللہ اکبر. کوئی خوشی ملے کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ہر بلند جگہ پر، ہر بلند مقام پر، ہر بلند موقع پر، ہر بلندی کے موقع پر اللہ اکبر. تو جب آپ سفر میں ہو، جو ہی مثلاً بس جا رہی ہے، ذرا اونچائی کو چڑھنے لگی ہے، کہیں آپ جا رہے ہیں، کہیں کھڈے میں لگے ہیں تو پھر اوپر ہوا تو پھر کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. کیونکہ جب اللہ کی بڑائی دل میں آتی ہے اور ہم اللہ کو سب سے بڑا کر سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر جب اس کی عظمت میں انسان ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے غم اور چھوٹے چھوٹے مسئلے ہی نہیں لگتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی تسبیح عرش کے گرد چکر لگاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی جب اللہ اکبر کہتے ہو، یعنی تسبیح، تہلیل اور تحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو وہ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. یعنی ہماری یہ آوازیں جو تسبیح کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ عرش کے پاس، آس پاس. اور جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے نا، تو یہ ہمارے کلمات چکر لگانے لگتے ہیں اور ان کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. یعنی وہ آوازیں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ اکبر، سبحان اللہ کی، اور وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں. یعنی عرش کے باہر یہ آوازیں اللہ کے دربار میں جاتی ہیں. فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں ذکر ہو؟ دیکھیں ہم کتنا خوش ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے فلاں ہمیں یاد کر رہا تھا اور اس نے ہمارا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے. حالانکہ یہ تو سب فانی انسان ہے. کیا کہنا اس شخص کی خوش قسمتی کا جس کا ذکر اللہ کے دربار میں ہو، جس کے بارے میں فرشتے سنیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ ذکر کرنے والے لوگ ہی ہیں، جو اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے اللہ نے تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے، ویسے ہی تمہارے درمیان اخلاق تقسیم کیا ہے. بے شک اللہ مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا. اللہ اس کو بھی مال دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا. قارون کو بھی مال ملا تھا، حالانکہ وہ اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں سے تھا. فرعون کی بھی بڑی عزت تھی وقت میں، لیکن اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ تھا. لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے جس سے وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. تو جو بچائے اپنے مال کو خرچ کرنے سے، اور ڈرے دشمن سے مقابلہ کرنے سے، اور خوف کھائے رات سے کہ وہ پریشان کرے گی، وہ پریشان، کیونکہ رات کا اندھیرا آتا ہے تو ڈر لگنے لگتا ہے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر. اس موقع پر میں وہ بات بھی یاد کرانا چاہوں گی کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی دکھ، غم، پریشانی اور فکر کا شکار رہتا ہے. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں اور اکیلے ہوتے ہیں، جب ساری رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، بچے بھی سو جاتے ہیں اور بھی لوگ سو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر کیا خیالات آتے ہیں؟ پریشانیاں، فکر، غم، ہم کیا بنے گا میرا، کیا بنے گا فلاں بچے کا، کیا ہوگا. حالانکہ دنیا میں، زندگی میں جتنے مسائل آئے، جتنی پریشانیاں آئیں، جتنے غم آئے، سب چلے گئے، اور بعض ایسے آئے کہ ہمیں یاد بھی نہیں. آج مجھے سرگودا کالج جانے کا اتفاق ہوا جہاں میں نے 4 سال پڑھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ ان 4 سالوں میں اچھے مومنٹس بھی آئے اور برے بھی آئے ہوں گے، لیکن آپ یقین کریں مجھے کوئی ایک ایسا مومنٹ یاد نہیں آیا کہ جس میں میرا کوئی دل دکھا ہو یا کوئی مجھے پریشانی ہوئی ہو. مجھے کچھ نہیں یاد آیا، لیکن اچھی یادیں میرے دل پہ ایک دم آ گئی.
میں سوچ رہی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے صرف برے واقعات یاد ہوں اور اچھی کوئی بات یاد نہ آئے. اس سے کیا فائدہ ہوتا سوائے پریشانی کے. تو اس سے میں نے یہ سیکھا کہ انسان اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے, دکھ تکلیفیں پریشانیاں بھی بھول جاتی ہیں. جو پریشانی آج ہے 4 سال بعد آپ کو یاد بھی نہیں رہے گی. ہو سکتا ہے پچھلے سال, بس ایک ہی دفعہ یاد رکھیے, ہو سکتا ہے پچھلے سال آج کے دن آپ کے دل پر کوئی بڑی پریشانی آئی. وہ کیا تھی, کس نے پریشان کیا تھا, وہ کون تھا, یاد ہی نہیں. کتنی چیزیں آئیں چلی گئیں, لہذا کیوں پریشان ہو. ایک تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سوئے اور اس کی اچانک آنکھ کھل جائے اور پھر وہ یہ کلمات پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ پڑھ کے پھر کیا پڑھے, الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر کوئی دعا مانگے یا کہے اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے, اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. ایسے سارے لوگوں کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے جو رات کو پریشانیوں کے مارے سو نہیں سکتے. آپ کو معلوم ہے اس وقت دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو رات کو پلز لے کے سوتے ہیں اور جو رات کو طبعی نیند نہیں سو پاتے, جن کو رات کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, جن کو راتیں پریشان کرتی ہیں, جن کو راتوں کو خوف آتا ہے, جن کی راتوں میں سکون نہیں ہوتا. حل موجود ہے صحیح ترین کتاب میں, صحیح حدیث میں حل موجود ہے. یہ کلمات بھی آتے ہیں لیکن استعمال کرنے کا نہیں پتا. کیا ہم نہ چاہیں گے کہ ہمارا غم دور ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری دعائیں قبول ہو؟ ہم چاہتے ہیں نا. طریقہ بتایا ہمارے دین نے, رہنمائی کی ہے, راستہ سکھایا ہے, ہم کو نہیں پتا. اور ہم جاگتے بھی رہتے ہیں, جاگتے بھی رہتے ہیں. یہ کلمے بھی آتے ہیں لیکن اس وقت پڑھنا نہیں آتا جس وقت دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اللہ کے دروازے رحمت کے کھلے ہوئے ہیں, وہ پکار رہا ہے کوئی جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار سنوں, ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں. لیکن کیوں آخر ہمیں مانگنے کی توفیق نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں دعا کر رہے؟ کیوں نہیں کہہ رہے اللہم اغفر لی کہ سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں, ساری پریشانیاں اور سارے ہم اور غم دور ہو جائیں؟ اس لیے کہ روشنی نہیں, پتہ نہیں, جانتے نہیں, کرنا نہیں آتا, دین سیکھتے نہیں, اور اگر سیکھتے بھی ہیں تو عمل نہیں کرتے. دین کیوں آیا ہے؟ کس لیے آیا ہے؟ قرآن کیوں آیا ہے؟ حدیث کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر آپ کی سیرت پڑھیں گے, آپ کی سنت کو پڑھیں گے, اس کو فالو کریں گے تو رحمتیں عام ہو جائیں گی, اللہ کی رحمتیں پائیں گے. جو کتاب آپ لے کر آئے وہ بذات خود رحمت ہے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ان کو چاہیے خوش ہو جائیں. لیکن ہے سب کچھ, ہم خوش ہی نہیں ہیں. کیوں خوش نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو لیا ہی نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو جانیں, اس کو سیکھیں, اس کو سمجھیں اور اپنا وقت لگائیں اس پر, تاکہ ہمارے دنیا کے غم بھی دور ہوں, دنیا میں بھی ہماری زندگی میں رحمتیں آئیں اور آخرت میں بھی رحمتیں ہوں. اور اس حدیث کے آخر میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اس وقت اٹھے اور نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول کر لیتے ہیں. تو یہ دعائیں, یہ کلمات پڑھ کے, اللہ کی تسبیح پڑھ کے, یا تو لیٹے لیٹے ہی اپنے لیے دعا کر لیں یا اٹھے اور نماز پڑھ لیں. دونوں کی قبولیت کا وعدہ ہے, وعدہ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے ترلے ملتے کرتے ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے لیے دعا کریں. لیکن اللہ نے ہمیں بھی موقع دیا کہ ہم بھی دعا کریں,
ایسا نہیں کہ اللہ نے صرف چند مخصوص لوگ دنیا میں پیدا کیے ہیں کہ بس وہی دعا کریں گے اور صرف انہی کی قبول ہوگی. آپ کی بھی ہوگی. یہ وعدہ اللہ کا سب سے ہے. ہم سب پر یہ رحمت نازل ہو سکتی، بس ضرورت اس چیز کی کہ یہ کرنے لگ جائیں. کیا آپ سب کو آتا ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ؟ آتا ہے نا؟ جس کو نہیں آتا تو سیکھنا کیا مشکل ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں. الحمدللہ آتا ہے، سبحان اللہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ آتا ہے. بس اتنی سی تو بات ہے، سب کچھ آتا ہے آپ کو. آج رات اگر آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے ضرور اس کو پڑھنا اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرنی، اور آپ اپنی زندگی میں واضح فرق محسوس کریں گے. کوئی آپ کا غم ہے، کوئی آپ کے گھر میں پریشانی ہے، کسی کی طرف سے بھی آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں. ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کی نئی نئی باتیں جانیں، سیکھیں، پہچانیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ یہ ساری نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں. اس کے لیے صبح شام کی دعائیں پڑھنا اور ان چیزوں کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے. تو بس میرے کہنے کی گزارش یہی تھی. آج کی اس مجلس میں صرف یاد دہانی تھی. یہ سب باتیں آپ کو پتا ہیں، میں آپ سے کچھ بہت زیادہ نہیں جانتی، آپ سب بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں. لیکن ایک صحابی نے دوسرے سے کہا تھا کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں، آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں. بس میں اسی لیے آئی ہوں کہ آئیں تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں، آئیں سب مل بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں اور اچھی اچھی باتوں کو دوبارہ سے اپنے ذہنوں کو تازہ کریں. جیسے بادل، آپ دیکھیں کہ پانی زمین میں بھی ہوتا ہے، بارش کیوں آتی ہے، بادل کیوں آتے ہیں؟ اب وہ ہمیشہ نہیں آ رہے تھے، وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. تھوڑی سی بھی بارش ہو مٹی سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے، ہوا بھی صاف ہونے لگتی، آسمان بھی خوبصورت نظر آنے لگتا ہے، پودے اور پرندے بھی چہچہانے لگتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ کیا آپ کہیں نہیں وہ پچھلے سال آئی تھی بارش؟ نہیں، ہر تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے اور وہ کیا ہوتا ہے؟ بادل آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، ہر چیز صاف ہو جاتی ہے. بس اللہ کا ذکر اور یہ دین کی مجلسیں یہی ہیں. یہ بادلوں کی طرح ایک گھٹائیں ہوتی ہیں، آتی ہیں، ہمارے دل کے غم بھی صاف ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی دھلتی ہیں، روشنی ملتی ہے اور ہمارے عمل میں بھی بہتری آتی ہے. ہم ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں، بھولی ہوئی چیزیں یاد دہانی ہو جاتی ہے. کیونکہ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرائیے، نصیحت کیجیے، ذکر کیجیے، کیونکہ یہ مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. تو یہ ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مستقل طور پر پانی پیتے رہیے. کون سا پانی؟ کون سی؟ وحی الہی کی بارش، اس سے مستفید ہوتے رہیے. مسلسل اپنی روٹین بنائیے جس میں کچھ وقت اپنی ذاتی عبادت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، کچھ گھر والوں کی خدمت کے لیے اور کچھ اپنے دین کو سیکھنے کے لیے. اپنے علم کو روز بڑھائیے تھوڑا تھوڑا، اور جو چیزیں پڑھ چکی ہیں نا اور بھول چکے ہیں ان کو پھر تازہ کر لیجیے. تو انشاءاللہ آپ ایک ٹری کی طرح گرو کرتے جائیں گے. یاد رکھیں، ماں کے پیٹ سے کوئی عالم فاضل نہیں پیدا ہوتا، سب کو دنیا میں ہی آ کے محنت کرنی پڑتی ہے. اور کوئی جتنے بھی عالم فاضل ہیں نا جن کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی کوئی انہونے انسان نہیں، ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں. صرف فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور وہ درخت گرو کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ سایہ دار درخت بن جاتے ہیں، پھر وہ اوروں کو بھی اپنے چھاؤں تلے ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ ہم کسی کے سایہ تلے جا بیٹھے، اور ایک یہ کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں، عمل میں اضافہ کریں، ایمان میں، اور دوسرے لوگ ہم سے ٹھنڈک حاصل کریں، دوسروں کو فیض پہنچانے والے بن جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں خیر پھیلاتے ہیں، اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں شر ہی ڈال کے آتے ہیں. فساد، فتنہ، لڑائی جھگڑا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ آتے ہیں تو لوگوں کو لڑا کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ آتے ہیں کہ آپ کے بہت سے مسئلے حل کر کے چلے جاتے ہیں. ہم نے کیا بننا ہے؟ ہم کون سی کنجی بننا چاہتے ہیں؟ ہمیں خیر کی کنجی بننا ہے. لہذا میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ یہ تین کام جو ہیں، ایک بندوں کی خدمت، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اپنی ذاتی ترقی، یہ تینوں کو وقت دیں. بعض اوقات ہم اللہ کی عبادت میں تو لگ جاتے ہیں لیکن علم میں اضافہ نہیں کرتے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا تھا؟ وَقُلْ
رب زدنی علما، کہہ دیجئے کیا میرے رب میرے علم میں اضافہ کیجئے. ٹھیک ہے، ایک وقت اللہ کی عبادت کے لیے، 5 وقت کی نمازیں لازم، ذکر اذکار. دوسرا وقت بندوں کی خدمت کے لیے. بندوں میں گھر والے بھی آتے ہیں، ہمسائے بھی آتے ہیں، اور غریب لوگ بھی آتے ہیں. اگر وقت گھر والوں سے بچ جائے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو گھر سے فرصت کم ملتی، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بہت سی بزرگ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے بڑھاپے میں سوائے پریشانیوں کے کچھ مول نہیں کر لیتی. سارا وقت روتی رہتی ہیں، پریشان، اداس، غمگین، کبھی ایک بچے کی فکر، کبھی دوسرے بچے کی فکر، کبھی اس کا رونا، کبھی اس کا دھونا. کل میری ملاقات ایک بڑی خوبصورت بزرگ خاتون سے ہوئی، بہت ہی پیاری خاتون. انہوں نے اتنا مجھے انسپائر کیا کہ مجھے رشک آیا ان پر. وہ خاتون یہ سرگودا کے قریب، منڈی بہاؤالدین کے قریب ایک علاقہ ہے کوٹ غلام رسول، اس میں ایک گاؤں میں ڈیرے پر رہتی ہیں. پھر سیالکوٹ میں انہیں قرآن پاک سننے کا موقع ملا. ایسا شوق دل کو لگا کہ بہو کو بھی کورس کروایا، سیکھا، اور اس کے بعد آ کے اپنے گاؤں میں اسکول بنایا، یعنی الہدا کی ایک برانچ بنائی. پڑھانے والی بچی نہیں تھی کوئی، دعائیں کرتی تھی. اور اس کے بعد اسلام آباد میں کسی پروگرام میں اسی طرح شریک ہوئی تو وہ الہدا کی انتظامیہ کو لکھ رہی تھی کہ میرے لیے کوئی ٹیچر ہمارے لیے انتظام کرے جو ہمارے گاؤں میں آ کے پڑھائے اور ہمارے گاؤں میں کوئی برانچ کھولی جائے. اور دوسری طرف ایک بچی جو ہمارے کورس کو ختم کر کے بیٹھی تھی، وہ درخواست لکھ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو دین کے کام میں وقف کرتی ہوں، مجھے جہاں چاہے بھیجے، میں وہاں جا کے سکھاتی ہوں. اتفاق دیکھے دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی تک ہم نے وہ کاغذ سنبھال کے رکھے. وہاں اس نے بھی بسم اللہ سے شروع کیا، میں نے بھی بسم اللہ سے، اور اس کی بھی اپلیکیشن اس کے پاس رہ گئی، میری بھی میرے پاس، اور ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے طے کیا. اس بچی نے آ کے، وہ عباس پورہ کی بچی ہے جو انڈیا کے بارڈر پر، کشمیر کا وہ آخری دور دراز علاقہ ہے، وہاں سے آ کے 1.5 سال وہ بچی یہاں رہی ہے اس گاؤں پر، ڈیرے پر. یہ جو بزرگ خاتون جن سے میں بہت انسپائر ہوئی ہوں، ان بزرگ خاتون نے ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا، اس کے ساتھ سوتی رہی کہ وہ اکیلی نہ ہو، کیونکہ ماں باپ نے ایک اعتماد پر بھیجا ہے. اس کو کمپنی دی، گھر کے ساتھ برانچ بنائی، کمرے بنوائے، باہر اتنا خوبصورت سبزیاں اگائی ہوئی، پھول پھل، اور اتنا ہی نہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی رحمت برس رہی ہے. اور مختلف گاؤں سے بچوں کو وینس پر بلا کے ان کا پڑھائی کا انتظام کیا. اور اس خاتون کے چہرے پہ ایسی رونق، ایسی خوشی اور اتنا اطمینان. میں نے سوچا کیا خوش قسمت خاتون ہے جس کا اتنا خوبصورت بڑھاپا، اتنا خوبصورت. ورنہ اگر یہ کام نہ کرتی تو اس وقت ڈیرے پہ بیٹھ کے کیا کرتی؟ یا تو نوکروں کو حکم جھاڑ رہی ہوتی، یا کسی کو کچھ چیخ چلا کے کوئی بلا رہی ہوتی، پکار رہی تھی، اس کا شکوہ، اس کی شکایت. کوئی آتا تو کہتی بچے ایسے ہیں، فلاں ایسا، فلاں ایسے. کیا حاصل؟ بہت سے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ سارا وقت بس یہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، یا بہو کی برائیاں، یا بیٹی کے شکوے، یا بیٹے کی ناخلفی، یا پھر کسی دائیں بائیں غیبتیں. آخری عمر ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ نمازوں میں توجہ ہے، یا فارغ ہوں گے تو بیٹھ کے ٹی وی کے چینل گھماتے رہیں گے. یہ بڑھاپا، اللہ کی طرف پاس جانے کا وقت اور قریب آ رہا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. یہ نہیں کہ صرف بوڑھوں کا، جوانوں کا بھی قریب ہے، لیکن obviously جوانی سے زیادہ بڑھاپا زیادہ خطرے کی حالت میں ہوتا ہے. کیا یہ وقت بڑھاپا اس طرح کاٹیں گے کہ ہم فحش سین دیکھ دیکھ کے نظروں کو بھی گناہ گار کریں گے، اور دل میں بھی وہی خیالات بعد میں آئیں گے، اور نہ اللہ رسول کا پراپر طریقے سے ذکر، نہ درود شریف، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ کچھ، اور یا پھر لوگوں کے کمپیریزن کرتے رہیں گے؟ کیا اس حال میں دنیا سے جائیں گے؟ نہیں، ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے. ہمیں اپنی زندگیوں کو امپروو کرنا ہے. تو میں تمام بزرگ خواتین سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ عمر کے اس حصے کو بھی یہ نہ سمجھے کہ اب کیا سیکھنا، اب بھی سیکھنا شروع کر دیں، اب بھی لوگوں کی خدمت کریں. تو پہلا کام اللہ کی عبادت، دوسرا کام بندوں کی خدمت، لوگوں کے لیے اچھے بن جائیں، ان کی بھلائی کے منصوبے بنائیں، اور تیسرا کام اپنا بھلا سوچیں، اپنے ساتھ سچے بن جائیں، اپنی خیر خواہی کریں. اور وہ صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ نفع مند علم حاصل کرتے رہیں. علم حاصل کرنے کے لیے کتابیں بھی موجود ہیں اور کیسٹس وغیرہ بھی موجود ہیں،
بعد الحمدللہ اسلام آباد سے ہم اسٹال لے کر آئے ہیں، مختلف کیسٹس وہاں پر موجود ہیں، جیسے یہ رحمان کے بندے، کہ اللہ کے محبوب بندے کون سے ہیں، پیارے بندے، ان کی صفات کیا ہیں، کون سے ہمارے اندر کردار کی خوبی ایسی ہونی چاہیے. آپ اس کو لے کے ایک دفعہ نہیں بار بار سنیں جب تک وہ ساری لسٹ پوری نہ ہو جائے کہ یہ ساری صفات ہمارے اندر آ گئی ہیں. کیونکہ ایک دفعہ سننے سے پتہ تو چل جاتا، عمل میں نہیں آتا، لیکن آپ اس نیت سے سنیں کہ آپ کے عمل میں آ جائے. پھر اسی طرح نماز کیا سکھاتی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز ان کو الٹا بدنام کرتے ہیں. نماز کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ نمازی لوگ، ان کا اخلاق ایسا اور ان کے معاملات ایسے. تیسری چیز، آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو بھی اور گھر والوں کو. یہ سورۃ تحریم کی آخری آیات ہیں جس میں بچوں کی تربیت کے اوپر بات کی گئی ہے کہ کس طرح ہم ان کو آگ سے بچا سکتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تیرا شکر کی کچھ باتیں تو آج میں نے کی ہے لیکن اس میں مختلف ہے. سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے اور جو ہے ہی شکر کا پیغام لیے ہوئے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سے بندوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی. کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایسا نہ ہو. اگر کسی کے ساتھ آپ نے کوئی ایسا سلوک کر لیا تو معافی مانگنی چاہیے. بعض اوقات ہم زبان سے نہیں مانگ سکتے، ہم شرماتے ہیں، کہتے ہیں کیسے مانگے، کیوں مانگے، انہوں نے بھی تو ایسا کیا تھا. ٹھیک ہے نہ مانگے. جب ہم بندوں کے ساتھ زیادتی کر کے نہیں معافی مانگتے تو قیامت کے دن کیا ہوگا. بندوں کے ساتھ اگر ہم زیادتی کر کے نہیں معافی مانگتے ان سے تو پھر کیا ہوگا. اپنی نیکیاں قیامت کے دن دینی پڑیں گی. نیکیاں دینی پڑیں گی نا، کہاں سے لائیں گے. کتنی مشکل سے ایک نماز بھی کتنی مشکل سے ادا ہوتی. تو اچھا نہیں کہ دنیا میں معافی مانگ لو، لیکن کیسے مانگو، کس منہ سے مانگو. کیا جس کی آپ نے غیبت کی اس کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے بارے میں فلاں کوئی غلط بات کی تھی، مجھے معاف کر دیں. بہت کم لوگ. اس کے لیے ایک دعا ہے استغفارے کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ اس کارڈ میں ہم نے چھاپ دی ہے. اللہم فایما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ. اے اللہ، جس مومن کو میں نے برا بھلا کہا ہو، تو قیامت کے دن اس برا بھلا کہنے کو اس کے لیے اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے، اس بندے کو اپنے قریب کر لے. اور دوسرا یہ کہ سوری کر لے، سوری کا کارڈ بھیج دیں. کل ایک بہن نے بہت پیارا قصہ سنایا. کہنے لگی جب دین کا پتہ چلا کہ لوگوں کا ساتھ زیادتی کی ہوئی ہو تو پھر اس کا دین کیسا دینا پڑے گا قیامت کے دن. حدیث میں آتا نا کہ اس شخص کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہوگی لیکن ایک کو اس نے برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا. وہ سارے آ جائیں گے اپنے اپنے عمل لینے کے لیے، یعنی کہ اپنے اپنا بدلہ لینے کے لیے. تو بدلہ دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ نیکیاں دینی پڑیں گی. اب وہ کیسے دیں؟ دینی پڑیں گی. تو اس بہن نے سوچا کہ کیوں نہ میں سب سے معافی مانگ لوں. کہنے لگی اب یہ بھی بڑا مشکل کام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ چلے عمرہ کرنے جاتے ہیں. ایک تو وہاں جا کے معافی مانگیں گے اور اس بہانے سے سب سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں، اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں. کہتی اس طرح میں نے سب سے معافی مانگ لی. کیونکہ بندے کو پتا ہوتا نا کس کس کے ساتھ کیا کیا. ہو سکتا ہے ان کو نہ پتا مگر ہمیں پتا ہوتا، ہمارا دل بتاتا ہے ان کو. اور پھر وہاں جا کے اللہ سے خوب دعائیں کی. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. تو جب کسی سے بھی چھوٹی سی زیادتی ہو، سوری کا کارڈ بھیج کے، اور یہ نہیں کہ کارڈ ہی بھیج دیں، اس دعا کو بھی پڑھیں. کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اس کارڈ کو آپ اپنی دیوار پہ، بورڈ پہ کہیں لگا رکھیں، زبانی یاد نہ رہے شاید، تو اس بندے کو ذہن میں رکھ کے یہ دعا پڑھیں. تو انشاءاللہ آخرت سے پہلے آپ کی انشاءاللہ تعالی دنیا میں یہ صاف ہو جائے گا. پھر اسی طرح جب ہم گناہ بہت کرتے ہیں تو استغفار کرنا بھول جاتے ہیں. تو جو آپ قرآن پاک روز پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر اس کو بک مارکر بنا لیں، نشانی لگانے کے لیے. استغفر اللہ کا کارڈ ہے اور اس میں استغفار، یہ سید الاستغفار لکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص صبح پڑھے گا اگر اس دن کو فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی شام کو پڑھے تو رات میں فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا. تو یہ اس سے یاد دہانی رہتی ہے.
پھر اسی طرح بچوں کے لیے تربیت کے لیے ہر وقت ہم پریشان رہتے ہیں ان کو کیا سکھائیں کیا بتائیں. تو یہ کڈز لینڈ جو ایک ہماری ویب سائٹ ہے اس کی انٹریکٹیو سی ڈی ہے, آڈیو سی ڈی ہے, اور آپ اگر اس کو لگائیں گے تو اس میں تلاوتیں بھی ہیں, نظمیں بھی ہیں, تو بچے فوراً بہت سی چیزیں یاد کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کہانیاں بھی ہیں اس میں, تو اگر یہ آپ ان کو لگا دیں گے تو وہ بہت سی باتیں سیکھ سکیں گے. اور اگر سی ڈی ختم ہوگی اور نہ ملی تو آپ اسلام آباد سے لے سکتے ہیں, یا یہ کہ کڈز لینڈ پہ جا کے ویب سائٹ farhathashmi.com پہ وہاں سے کڈز لینڈ کو کلک کر کے تو اس سے بھی آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ذکر و تسبیح کی بات ہوئی, یہ ذکر کا کارڈ جو ہے, یہ کارڈ یہ آپ اگر رکھیں تو اس میں یہ بتایا گیا کہ 1 منٹ میں کتنے ذکر ہو سکتے ہیں, لیکن ہم کرنا بھول جاتے ہیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں جا کے کہیں اس کو خوبصورت طریقے سے لگا دیں, تو اس سے آپ کو یاد دہانی رہے گی. پھر یہ کہ لوگ اکثر حالات کے بارے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں, تو ان حالات میں کیا کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے حالات بدلے, ملک کے, امت کے, تو کچھ مشورے ہیں اس کے. پھر اسی طرح جمعہ کا دن مبارک دن. ہم کو اتنے عرصے سے بچپن سے جمعہ کا دن آتا اور گزر جاتا. آج میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی, وہ حدیث میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھی کہ اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اہم ہے, اور یہ صحیح حدیث ہے. آج پڑھی صرف میں حیران ہو گئی, کیونکہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب دعا قبول ہو جاتی ہے. اسی دن میں قیامت آئے گی, اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے, اسی دن وہاں سے نکالے گئے. قیامت بھی جمعے کے دن کو آئے گی. تو بہرحال جمعے کے دن کی کیا اہمیت ہے, جمعہ کیسے پڑھیں, اس پمفلٹ میں ساری وہ چیزیں جمع کر دی گئی ہیں. آپ اس کو خود بھی پڑھیں, گھر والوں کو بھی پڑھائیں, اور جو دکاندار جمعہ پڑھنے کے لیے دکان بند نہ کریں ان کو جا کر یہ دیں. پھر اسی طرح بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ان کو جن جادو وغیرہ کوئی ہو گیا ہے اور ان کو پریشان کن خواب بھی آتے ہیں. یہ سی ڈی ہے آصف جادو نظر کا علاج. اس کے اندر وہ قرآنی آیات بھر دی گئی ہیں کہ جن کو اگر آپ چلاتے رہیں تو انشاءاللہ گھر سے جن بھوت بھاگ جائیں گے انشاءاللہ. پھر درود شریف. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کتنا درود شریف پڑھوں اپنی دعا میں سے. چوتھا حصہ. آپ نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو لیکن زیادہ کر لو. اس نے کہا آدھا. آپ نے فرمایا زیادہ کر لو تو اور اچھا, جتنا چاہو پڑھو. اس نے کہا 2/3. آپ نے فرمایا اور بڑھا لو. اس نے کہا سارا ہی پڑھ لو. آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو تو تمہارے ہر غم کا ازالہ ہو جائے گا اس سے. ہمیں یاد نہیں رہتا. پھر کوشش کیا کرے کہ دن کو ایک تسبیح درود کی پڑھیں. خود بھی اگر آپ میں سے کوئی ٹیچر ہے تو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا اس کو شیئر کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو اپنے ہمسایوں کو دیں, ان کو بتائیں, کیونکہ آپ کے بتانے سے اگر ایک شخص بھی کرنے لگے گا تو اس کا اجر اس کو تو جائے گا ہی, آپ کو بھی ساتھ ہی شروع ہو جائے گا. پھر اسی طرح کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم عام طور پہ بڑے مہنگے مہنگے گیٹ ویل سون کے کارڈ خرید کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت کارڈ ہے. اس میں ہم نے دعا لکھ دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسے مریض کی عادت کی جس کی موت نہ آئی ہو تو 7 بار اس کے پاس یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے عافیت دے گا. یہ دعا لکھی ہوئی ہے. تو بیمار کے پاس جائیں, ہسپتال جائیں, یہ کارڈ اس کو بھی دے آئیں, اور وہاں بیٹھ کے پہلے خود 7 بار پڑھ کے اس کو دم کر کے پھر اس کو پکڑا کے آ جائیں. اور وہ اپنے لیے بھی پڑھ سکتا ہے, اور اس کو کہنا چاہیے لا باس طہور انشاءاللہ. تو یہ بھی بہت کام کا کارڈ ہے. عام طور پہ ہم پھولوں والے اور ادھر ادھر کارڈ دیتے ہیں, وہ تھوڑی دیر ایک دفعہ پڑھ کے پھر بندے پھینک دیتے ہیں, لیکن یہ تو زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے. پھر قرآن مجید مکمل تلاوت ہے اس میں, یہ آپ لگا سکتے ہیں. پھر اسی طرح ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے فروری میں, اور بہت سے لوگ ویلنٹائن کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے, تو یہ پمفلٹ جو ہے اظہار محبت کیسے, اس میں اس کے بارے میں بتایا. بہت سے لوگ نیو ایئر منانے لگے. اسلام میں نیو ایئر کا کیا کانسیپٹ ہے, یہ انگلش میں پمفلٹ ہے. خاص طور پہ ہمارے بچے جو انگریزی پڑھتے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں. یہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کا کارڈ ہے, ہلکا ہے بیگ میں رکھنے کے لیے. پھر ایاک نستعین, اس میں بہت سی دعاؤں کو جمع کر دیا گیا ہے. صبح و شام کی دعائیں ہیں, اور اس کے علاوہ سوتے میں ڈر لگے یا وسوسے آئیں یا نظر لگے یا بیماریوں سے
شفا کے لیے یا مریض کی عادت کے لیے یا رنج و غم. اسی طرح کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی. اسی طرح قرآنی اور مصنون دعاؤں کی یہ کتاب ہے. آپ نمازوں کے بعد اگر زبانی آپ کو دعائیں یاد نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں, ان دعاؤں کو کھول کے پڑھ لیں. حج عمرے پہ جائیں تو ساتھ پڑھیں. کوئی جا رہا تو اس کو سوٹ نہ تحفے میں دیں, کتاب اور کیسٹ دیں تاکہ اس کا حج اچھا ہو. وہ حج پہ جتنی دعائیں آپ کی کتاب سے پڑھے گا وہ ساری آپ کے لیے بھی انشاءاللہ قبول ہوں گی اور آپ کو اس کا ثواب جائے گا. پھر اسی طرح سفر کا مہینہ ہے یہ. ہمارے معاشرے میں بہت سی بدشگونیاں ہیں. یاد رکھیں بدشگونی شرک ہے, لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں. تو اس میں اتھینٹک احادیث کے ساتھ بتا دیا گیا اور وہ دعا بھی بتا دی گئی ہے جو بدشگونیوں سے بچنے کے لیے ہے. تو یہ اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح بعض اوقات خاندان میں کوئی فوت ہو جاتا ہے, عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. اب وہ بیوہ عورت ساری زندگی رونے دھونے کے سوا اور کوئی کام نہیں کر سکتی. تو ان کے لیے کتاب لکھی گئی ہے بیوگی کا سفر, کہ اگر کسی کے اوپر ایسی کوئی آفت آ گئی تو اسے کیا کیا کرنا ہے. تو یہ کتاب بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ اس کے لیے سفر آسان ہو جائے. اسی طرح میرا جینا مرنا فوتگی کے موقع پر یہ کتاب دی جا سکتی ہے کہ اس میں سے پڑھ کے بھی آپ سنا سکتے ہیں اور ان کو دے سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت وہ گھبراہٹ میں بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں باہر اویلیبل ہیں اور آپ ان کو خرید کے خود بھی پڑھیں, دوسروں کو بھی دیں. دین کے راستے میں جو انسان صدقہ کرتا ہے نا, جیسے یہ کتاب خریدتے ہیں نا, تو یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہوتا ہے اپنا. کس طرح کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں, کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم یہ چیزیں لیتے دیتے ہیں. اللہ کے راستے میں جو شخص مال خرچ کرتا ہے, قرآن پاک میں تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ایک دانہ بوئے, پھر اس سے 7 بالیاں نکلے, ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو ایک دانہ 700 بن جائے. اگر آپ کسی کو ایک چیز دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی خاطر, اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس سے جو اس کا عمل بدلے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ہوگا, آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں دور کرے. باہر سٹال ہے. کسی نے سوال کیا ہے, یہ جو ساری آپ نے باتیں بتائی ہیں کہ کرٹیسزم, کمپیریزن, اس چیز کو ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ مطلب ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کی عادت چھڑوا سکیں ان کو کسی اچھے کام لگا کر؟ یہ میں اس لیے ایسے تھوڑی دے رہی ہوں. یہ کرٹیسزم اور کمپیریزن اور کمپٹیشن چھڑانے کے لیے دے رہی ہوں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی جو رہنمائی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اچھے اچھے کاموں میں لگ جائیں تو ہمیں ہوش بھی نہیں رہے گی کہ کوئی کیا کر رہا ہے. پھر ہمیں کیا یاد آئے گا کہ ہم نے اور اچھا کام کیسے کرنا ہے. اگر کسی کے بزرگ اپنی اولاد سے اپنے رویوں کی معافی مانگے اور بچہ معاف نہ کرے, بزرگ انتقال کر جائے اور اس شخص کے دل میں احساس سے جرم ہو تو کیا کرے؟ اس کے لیے صدقہ کرے, اس کی طرف سے صدقہ کرے, اس کے لیے دعائیں کرے. ہاں اچھا, ایسا ہے کہ الوداع کے کی چینز اور نوٹ پیڈز ہیں جن میں الوداع کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. تو چھوٹا سا کی چین ہے, اگر آپ کو الوداع کا ایڈریس چاہیے تو آپ کی چین لے لیجیے, وہ اس میں آپ کی کیز ہوگی. جہاں کہیں کوئی پوچھے گا نا کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے تو آپ فوراً کہیں گے اچھا میں ابھی بیگ سے نکال کے آپ کو بتاتی ہوں. تو وہ ایک ایک کی چین آپ کے پاس ہونا چاہیے. نیکسٹ ٹائم ہم کو وہ تحفہ دینا چاہیے. چلیے ٹھیک ہے, اب دعا کر لیتے ہیں. دعا کے لیے کیا شرط ہے؟ دل حضوری. دعا کے لیے دل حاضر ہونا ضروری ہے. تو آپ سب کیا کریں اس وقت؟ باتیں دل حاضر کریں. کس کی طرف؟ اللہ تعالی کی طرف. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہدایت آنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا. یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کو ہدایت پر تھام لے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہمیں بندوں کی خدمت کی توفیق دے، ہماری اپنی عبادت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں سے شیطان کے وسوسے دور کر دے، منفی چیزیں ختم کر دے. یا رب العالمین ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بندوں کی خدمت کا شوق دے دے، ہماری سستی دور کر دے. یا اللہ ہمارے مال میں برکت پیدا کر دے کہ ہم جان مال دونوں طریقوں سے تیرے بندوں کی خدمت کریں. یا رب العالمین ہمارے نفع مند علم میں اضافہ کر دے، ہمیں نئی نئی چیزیں سکھا دے، ہمیں عمل میں آگے بڑھا دے، ہم جو کچھ پڑھیں اور سیکھیں اس پر عمل کریں. یا رب العالمین تو ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے شوہروں کو دین کے کام میں ہمارا مددگار بنا. یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کے چراغ روشن ہو، ہمارے سینوں میں تیری محبت اور ہمارے گھروں میں تیرے ذکر کا چرچا ہو. یا رب العالمین جو بچے بگڑ چکے ہیں انہیں ہدایت دے دے، جو راہ سے بھٹک چکے ہیں انہیں سیدھا راستہ دکھا دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ایمان دے دے، اپنا ڈر دے دے، حیا دے دے، ایمان دے دے. اللہ انہیں دین کی محبت دے دے. اللہ تو ان کے لیے ان کی تربیت میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوں گی تو ہمیں معاف کر دے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دے. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہماری بھول چوک اور خطاؤں کو معاف کر دے. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ ہمیں سارے معاملات میں صحیح رہنمائی عطا فرما، ہمیں بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکی کے کاموں میں دن بدن آگے ترقی عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں غفلت سے نکال. یا اللہ ہمارے دلوں کو جگا دے. یا اللہ ہمیں اخلاص نیت عطا فرما دے، اپنے اوپر خود چیک رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین تو ہمیں برے اخلاق سے نجات دے. اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ تو ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام سے محفوظ رکھ. یا اللہ تو ہمیں سارے نیک اور صدقہ جاریہ اولاد عطا فرما. یا اللہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں انہیں نیک شوہر عطا فرما. یا اللہ جن کے شوہر غلط راستوں پر ہیں انہیں ہدایت عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، گھروں کے لڑائی جھگڑے فتنے فساد دور کر دے. ہمارے گھروں میں تیرا ذکر بلند ہو، تیرا نام بلند ہو. یا اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے، ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے. یا اللہ جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کی جو دعائیں ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، یا اللہ تو ان کو جانتا ہے، تو ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی مشکلات آسان فرما اور ان کے سارے دکھ درد دور کر دے اور ان کو یہاں آنے کا بہترین اجر عطا فرما اور ان کی نیکی کو قیامت کے لیے محفوظ کر دے. یا اللہ ہمارے لیے نیکی اور خیر اور بھلائی کے بے شمار دروازے کھول دے اور ہم مرنے سے پہلے تجھے راضی کر لے. اللہ ہماری موت اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دینا، اللہ صالحین کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرمانا.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آپ سب بہنوں کے آنے کا بہت شکریہ، جنہوں نے انتظام کیا ان کا بھی بہت شکریہ. اللہ ان سب کو بہت جزا عطا فرمائے اور آپ سب کے لیے اس مجلس کو صدقہ جاریہ بنائے. ظاہر ہے آپ لوگ زیادہ ہیں اور میں اکیلی ہوں، میں شاید سب سے انڈیویجولی نہ مل سکوں، لیکن اگر آپ مجھے کچھ بھی کہنا چاہیں تو اپنے کاغذ پر لکھ کر مجھے دے دیں. انشاءاللہ میں اس کو پڑھ کر پھر انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گی. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مذاق